علامہ اقبال کی وہ کتاب جو انگریزی پڑھنے والوں کے سامنے سب سے پہلے پہنچی وہ اسرار خودی ہے، جس کا ترجمہ نکلسن نے دی سیکرٹس آف دا سیلف کے نام سے کیا۔ وہ اس کا بہت خوبصورت دیباچہ لکھتے ہیں جو آج میں آپ سب کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اس دیباچے کو انگریزی سے اردو میں ہم نے ترجمہ کیا ہے اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیباچے سے پہلے نکلسن کہتے ہیں کہ مصنف کے بارے میں کچھ باتیں کر لینا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ کتاب شروع کریں، اور وہ کچھ یوں ہے۔ اقبال ایک ہندوستانی مسلمان ہے۔ مغرب میں قیام کے دوران انہوں نے جدید فلسفے کا مطالعہ کیا اور ایران کے فلسفے پر مقالہ لکھا جو 1908 میں چھپا۔ اس کے بعد انہوں نے مستقل فلسفے کو تشکیل دیا۔ اسرار خودی کوئی سسٹمیٹک اکاؤنٹ نہیں دیتا ہمیں اقبال کے فلسفے کے بارے میں، اس میں کوئی اتنا نظم نہیں ملتا، مگر وہ اپنے خیالات کو انتہائی دلکش اور عام فہم شاعرانہ صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ہندو فلسفی وحدت الوجود کے نظریے کو عقل کے ذریعے سمجھاتے ہیں، مگر اقبال فارسی شعراء کی طرح زیادہ جرأت مندانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے دل کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی منطق بعض اوقات قائل نہیں کرتی، مگر پھر بھی ان کا شعر متاثر ضرور کرتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات نکلسن نے لکھی۔ ان کا مخاطب صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو وہ پکارتے ہیں۔ وہ فارسی میں لکھ رہے ہیں جس سے تعلیم یافتہ مسلمان واقف ہیں، اور فارسی زبان ان خیالات کو زیادہ بلندی سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جن کو اقبال اپنا موضوع بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک پیغمبرانہ آواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ آئیے اختتام سے شروعات کرتے ہیں۔ اقبال کی نظریں کس مقصد پر مرکوز ہیں؟ اقبال نے یورپین فلسفے کو گہرائی میں پی لیا ہے۔ ان کے فلسفے پہ برگسا اور نیٹشے کے اثرات نمایاں ہیں۔ ان کی شاعری شیلے کی یاد دلاتی ہے، اس کے باوجود وہ مسلمان کی طرح سوچتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا اثر بہت دور تک اور وسیع ہے۔ وہ مذہبی جوش و خروش رکھنے والے مفکر ہیں جن کے سامنے ایک نئے مکہ کا تصور ہے، ایک عالمگیر مذہبی اور مثالی ریاست جہاں مسلمان نسل اور وطن کی تقسیم سے بالاتر ہو کر ایک امت بن جائیں۔ وہ نیشنلزم اور امپیرلزم دونوں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم سے جنت چھین لیتی ہیں، انسان کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ اقبال ایسے عالم کا خواب دیکھتے ہیں جہاں حکمرانی سیاست کی نہیں بلکہ دین کی ہو، اس لیے وہ میکولی کو جھوٹے خداؤں کا پجاری قرار دیتے ہیں۔ اقبال جب مذہب کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد اسلام ہے، اور نام مسلم کو وہ منکر سمجھتے ہیں، اور نظریے کے طور پر جہاد ان کے ہاں جائز ہے جب وہ صرف خدا کے لیے ہو۔ ایک آزاد خود مختار مسلم اخوت جس کا مرکز کعبہ ہو، جو اللہ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری سے متحد ہو۔ اقبال کی اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اس کی تبلیغ ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی عملی صورت کیسے ممکن ہے۔ قرآن کی طرف لوٹو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹو۔ یہ صدا پہلے بھی بلند ہوئی لیکن اس کے نتائج حوصلہ افزا نہیں تھے۔ اس بار یہ نعرہ مغربی فلسفے کی انقلابی قوت سے وابستہ ہے۔ اقبال کے نزدیک ہندو عقلیت پسندوں اور اسلامی وحدت الوجودی تصوف ماننے والوں نے عمل کی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے جو مغربی اقوام خصوصاً انگریزوں میں نمایاں ہے۔ یہ صلاحیت اس یقین پر موجود ہے کہ خودی واقعی ممکن ہے اور یہ ذہنی فریب نہیں۔ اس لیے اقبال پوری قوت سے ان فلسفیوں اور نیم صوفیہ شعراء کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں وہ اسلام کے زوال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 3 چیزیں ضرور کریں: سیلف افرمیشن، سیلف ایکسپریشن اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ، یعنی خود کا اثبات، خود کا اظہار، اور خود کو بناتے رہنا یا خود کو ارتقاء کے مراحل سے گزارتے رہنا۔ بہتر ہوگا یہ کہنا کہ خود کی مرمت کرتے رہنا، جیسے ہم اپنے موبائل وغیرہ کو ذمہ داری سے اپ گریڈ کرتے ہیں، ایک دفعہ اپنے نفس اور خود کو بھی کر کے دیکھ لیں۔ وہ حافظ کی سرمستی سے نکل کر رومی کی اخلاقی حرارت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے اسلام کی طرف جو افلاطونی مراقبے میں گم ہو چکا تھا۔ یہاں وہ ایک انگریزی کی بڑی پیاری ایک سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ but it is important that I should guard against misunderstanding۔ اقبال کا فلسفہ بلا شبہ مذہبی ہے، مگر وہ فلسفے کو مذہب کی باندی نوکرانی نہیں بننے دیتے۔ ان کے مطابق فرد کی نشو و نما کے لیے اجتماعی نظام ضروری ہے۔ وہ مثالی معاشرے کو مذہبی دور میں دیکھتے ہیں۔ زندگی سراسر انفرادی ہے، یونیورسل لائف جیسی کوئی چیز نہیں۔ خدا خود بھی انڈیویجول ہے اور سب سے منفرد۔ میکٹیگٹ کہتے ہیں کائنات ایسوسیشن آف انڈیویجولز ہے، مگر اس ایسوسیشن کا نظم و ضبط ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ جبلتی اور انسان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کیوس سے کاسموس کی طرف بڑھ رہے ہیں
اور اس عظیم سفر میں ہم مددگار ہیں۔ اس ایسوسیشن آف انڈیویجولز یعنی اس انجمن کے ارکان مستقل نہیں، نئے افراد مسلسل آ رہے ہیں اس کام میں حصہ لینے۔ کائنات مکمل نہیں بلکہ تشکیل کے عمل سے گزر رہی ہے۔ یہاں آپ کو اقبال کی وبال جبریل کا شعر بھی یاد آ سکتا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید۔ کائنات کے بارے میں کوئی آخری اور مکمل حقیقت بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ ابھی وہ مکمل ہوئی نہیں، کیونکہ مکمل رائے تو مکمل چیز پہ دی جا سکتی ہے، جو چیز خود ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی ہو، جو مکمل ہو رہی ہو، اس پر میں مکمل رائے کیسے دے سکتا ہوں جو خود نامکمل ہے۔ قرآن اسی امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 14 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے، یعنی کئی بنانے والوں میں یہ بہت ہی حیران کن اور بڑے ہی وہ خطرناک انداز میں نکلسن نے لکھا ہے، لیکن جب آپ قرآن کی دلیل دیکھتے ہیں تو آپ کی بڑی ہمت بڑھتی ہے کہ ہمیں قرآن کو اس طرح دیکھنا چاہیے۔ یہ تصور انسان اور کائنات واضح طور پہ نان ہیگیلین کے خلاف ہے، اور وحدت الوجود صوفیاء کے بھی جو انسان کی نجات خدا یا بڑی ذات میں جذب ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان کی خودی نفی نہیں بلکہ خودی کا اثبات ہے۔ متاع بے بہا درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ تو اقبال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حدیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، یعنی کہ انڈیویجول ہو جاؤ اور یونیک ہو جاؤ، فرد بن جاؤ اور منفرد ہو جاؤ۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی انفرادی ہے، لیکن آدمی ابھی فرد نہیں بنا۔ جتنا انسان خدا سے دور اتنی انفرادیت کمزور، اور جتنا پاس اتنی انفرادیت مضبوط یا کامل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا میں فنا ہو جائے، اس کے برعکس وہ خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی ہے اور ایسی ہی حرکت سے جو جذب کرتی ہے، وہ اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو اپنے اندر شامل کر کے دور کر دیتی ہے۔ زندگی مسلسل نئی خواہشات اور آئیڈیاز پیدا کرتی ہے۔ اپنی بقا اور وسعت کے لیے حواس، عقل اور ادراک، یہ سب اس نے رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ زندگی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مادہ اور فطرت ہے، لیکن فطرت شر نہیں، کیونکہ یہ زندگی کی باطنی قوتوں کو نشو و نما کا موقع فراہم کرتی ہے۔ خود ہی راستے کی رکاوٹوں کو دور کر کے آزادی حاصل کرتی ہے۔ وہ جزوی طور پر آزاد اور مجبور ہے، اور وہ اس ہستی کے قریب ہو کر زیادہ کامل آزادی حاصل کرتی ہے جو سب سے زیادہ آزاد ہے، یعنی خدا۔ مختصراً زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ یہ ہے، اور یہ بھی دیباچہ بھی مکمل نہیں ہے، ابھی اس کا دو حصے باقی ہیں، خصوصاً جہاں وہ خودی کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ خودی کی تربیت کیسے کی جائے گی، تو وہاں پر نکلسن بڑی حیرت سے بتاتے ہیں کہ وہ محبت کو چنتے ہیں، نہ کہ عقل کو، نہ کہ دلیل کو، نہ کہ منطق کو۔ اور محبت کیسے تربیت کرتی ہے خودی کی، یہ ہم کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے، مگر آپ دیکھیں گے نکلسن نے کس خوبصورت انداز میں یہ بات کی، اور اسی دیباچے کو اور اسرار خودی کے اسی ترجمے کو پڑھ کے ای ایم فاسٹر نے اقبال پر وہ خوبصورت بات لکھی کہ ٹیگور کو مغرب میں آنے کے لیے نوبیل کی ضرورت تھی، مگر اقبال کی سلطنت برطانوی مدد کے بغیر قائم ہو چکی تھی۔ اور یہاں پر بھی وہ لوگ کتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ برگساں یا نیٹشے جیسے اثرات نظر آتے ہیں، مگر وہ اپنی شاعری میں مسلمان ہیں۔ ان کا جذبات، ان کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ اور وہ جو سسٹم تشکیل کرتے ہیں وہ بہت منفرد اور جدا ہے، اور ان کی باتیں ابھی دلیل پر پوری نہیں اتر رہی، مگر پھر بھی وہ اتنی حرارت رکھتی ہیں کہ آپ کو اپنی طرف، جیسے آپ جا رہے ہیں تو جلتی ہوئی آگ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، گو کہ وہ آپ کے لائف پلان کا حصہ نہ ہو۔ تو اقبال سے بچ کے گزر جانا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ اگر آپ بڑی آوازوں کے شوقین ہیں، بڑے فلسفوں کے شوقین ہیں، تو اقبال ایک دفعہ آپ کو اپنی طرف متوجہ ضرور کریں گے، اور وہی بڑی بات جو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ اپنے آپ کو فنا نہیں کرنا، مگر اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ کے بھی اپنی ذات کو اور مکمل محسوس کر کے جدا رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جدا پیدا کیا۔ تو وہ اقبال یہ سبق کو دوبارہ ریکنسٹرکشن میں بھی دہراتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملتے ہوئے بھی اپنی ذات، اپنی بندگی کو قائم رکھنا، اپنی انڈیویجول پوزیشن کو قائم رکھا، اور جو فارسی شعراء میں اور پنجابی شعراء میں بھی موجود ہے کہ محبوب میں فنا ہو جانا کے بجائے انہوں نے محبوب کے سامنے یا اس میں رہتے ہوئے اپنی ذات کو علیحدہ طور پر محفوظ رکھا اور اس کی حفاظت کو ضروری سمجھا۔ یہ اقبال کی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور منفرد بات، اور خودی تسلسل ہے، خودی اظہار ہے، خودی شے کا اظہار ہے، جس پر ہم جلد گفتگو دوبارہ بھی کریں گے۔